نے اکثر پیرنٹس کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ جی میرا بیٹا یا بیٹی ابھی صرف 3.5-4 سال کی ہے اور وہ اپنا پورا نام لکھ لیتی ہے، ABC آتی ہے، اور میں نے تو اس کو 3 سال میں اسکول میں ایڈمٹ کر دیا تھا اور اس کو بڑا اچھا ہوم ورک ملتا ہے، اس نے سمر ویکیشن کی دیکھیں سارا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، کیجیے نہ کیجیے۔ سرچ کہتی ہے کہ جی بچے کو آپ 3 سال کی ایج پہ ایڈمٹ کرائیں یا 6 سال کی ایج پہ اسکول سٹارٹ کرائیں، 5ویں 6ٹھی تک بچوں کا تعلیمی قابلیت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ گویا یہ جو آج کل تعلیم کی مارکیٹنگ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ایڈوانسڈ لرننگ، ارلی لرننگ، اور کلاس 3 سال اور 4 سال کے بچوں کو جو ہے ہوم ورک دے دیا جاتا ہے، کاپیاں اور بکس لگا دی جاتی ہیں، یہ بچوں کے لیے جو ہے وہ آپ ایک ڈسٹارٹیڈ پرسنالٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ پیدائش کے وقت بچے کے برین کا صرف 25% حصہ بنا ہوتا ہے، 3 سال کی ایج تک وہ 75% بن چکا ہوتا ہے، اور 5 سال کی ایج میں جا کے وہ 90% بنتا ہے، جبکہ ایڈلٹہڈ میں جا کر وہ 100% مکمل ہوتا ہے۔ جی میں فزیکل برین کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ مسنگ ہوتا ہے بچوں میں، وہ یہ جو فرنٹ کا پورشن ہوتا ہے برین کا، جس کو پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ برین کا وہ حصہ ہے جو ہمارے ذہن کو لاجک اور ایک انٹلیکچوئل جو لرننگ ابیلٹی ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بچوں کے ذہن میں زیادہ تر وہ برین کا کمپوننٹ ایکٹیو ہوتا ہے یا جو ایموشنل ہوتا ہے۔ اب اگر بچوں کا 5 سال کی ایج تک وہ والا پارٹ برین کا ڈیولپ ہی نہیں ہے، اور ہم ان کو ہوم ورک، ABC سکھانا، کاپی دینا، رائٹنگ پریکٹس، یہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک 5 سال کے بچے کے اوپر 20 کلو یا 1 من کی بوری لاد دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ لے کے چل پڑو۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ بچے کی ہڈیاں ہی چٹک جائیں گی یا ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ اسی طرح جب ہم 3 سے 5 سال کی ایج کے بچے کے اوپر وہ والا ہوم ورک اور فارمل لرننگ ڈال دیتے ہیں جس کے وہ ابھی برین قابل نہیں ہوا ہوتا، تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ جو برین کا پارٹ جو کہ لاجک سمجھتا ہے، جو انٹلیکٹ سمجھتا ہے، جو امپلس اور ایموشنز کو ریگولیٹ یا کنٹرول کرتا ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، تو بچے کا موسٹلی ذہن جو ہے وہ امپلسو ہوتا ہے، اور اس کو امپلس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک گریان ٹوٹ گیا، آپ اس کو کہیں کہ جی تمہارے پاس 20 کریان اور پڑے ہیں، اگر یہ ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ نو، the child can't understand that logic۔ اس کے لیے وہ ایک کریان کا ٹوٹنا، ایک کریان کا گمنا، ساتھ والے دوست بچے سے کوئی گیم کا ہارنا بہت بڑا ایموشنل شاک ہے، اور وہ اس شاک کو ہینڈل نہیں کر پاتا، اور وہ فوری طور پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیخنا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دے گا، اور اس طریقے سے اپنا جو ہے وہ ایموشنل ری ایکشن شو کرتا ہے۔ دوسری جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے برین کا، وہ ہوتا ہے کہ ورکنگ میموری شارٹ ہوتی ہے۔ شارٹ ورکنگ میموری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جو انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ 1 یا میکسیمم 2 اسٹیپس یاد رکھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ میموری ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ یادداشت نہیں رکھ سکتا۔ مثلا آپ اسے کہیں کہ جی بکس بند کرو یا بکس کھولو، فلاں کاپی کھولو، اس کے اوپر اپنا نام لکھو اور بیٹھ کے یہ کام کر لو، یا شوز بند کرو، اپنے پیک بند کرو، اس کے بعد جو ہے وہ آپ بریک میں چلے جاؤ، یہ 2 یا 3 انسٹرکشنز وہ کاپی نہیں، وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ بے تو بات کرنے کی بات تو بہت بات کی بات ہے۔ جب وہ یہ نہیں کر جاتا تو وہ یا تو آدھا کام کرے گا یا فرسٹریٹ ہو جائے گا، اینڈ دونوں صورتوں میں اس کو اس چیز کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جو کہ ایک فارمل سکولنگ میں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ دوسری چیز اگین امپلسو جو نیچر ہوتی ہے بچے کی، اس کی وجہ سے وہ دوسروں سے کریون چھینے گا، کلاس میں بھاگنا شروع کر دے گا، جیسے گھر میں بچے اکثر بیڈ پہ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، اب جتنا مرضی سمجھائیں وہ بیڈ پہ اچھلتے رہیں گے، بیکاز وہ والا لاجیکل برین اس میں نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا۔ فورتھ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ اٹینشن شفٹ کرنے میں ان کو دیر لگتی ہے، یا ان سمپل ورڈز کہہ لیں کہ گیئر چینج کرنے میں، ڈائریکشن بدلنے میں دے ٹیک ٹائم۔ آپ ان کو کہیں کہ جی اوکے اب آپ یہ کھیل رہے تھے، آپ اس کو بند کر دیں اور اب اگلا اردو کا لیسن سٹارٹ کر لیں، یا انگلش کا ختم کر کے میتھ کا سٹارٹ کر لیں، یہ جو ٹرانزیشن ہے اٹ ٹیکس ٹائم
مچ مور دین ایک نارمل جو 6 سال کا یا 5 سال کا بچہ کور کر سکتا ہے. ود رزلٹ کہ جب کلاس میں جس طریقے سے ہم ان کو ٹرانزیشنز کراتے ہیں یا پیریڈز بنائے ہوتے ہیں وہ ان کو فالو نہیں کر پاتے. 5ویں جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہوتی ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی. ایبسٹریکٹ تھنکنگ ان سے نہیں ہو پاتی. ان کو وہی چیز سمجھ آتی ہے جو ان کے سامنے ہے, اسی لیے ان کو ABC پڑھائی جاتی ہے سامنے وہ رکھ کر, ٹوائز کارڈ رکھ کر, یا جو ہے وہ ABC کے کھلونے جو ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ آتی ہے. کھلونے کو ٹچ کریں گے, کھلونے کے کلر دیکھیں گے, کھلونوں کو کھیلیں گے, دیٹ دے کین لرن. لیکن اگر آپ ان کو ایبسٹریکٹ سمجھانا شروع کر دیں کہ ان کو 2+2 4 کرنا شروع کر دیں وداؤٹ اینی فزیکل جیسے وہ کہتے ہیں کیو, تو اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ فار دیم. وہ یہ چیز نہیں کر سکتے. سیم ہیپنز ایٹ ٹائمز ود الفابیٹ اینڈ لرننگ ود لینگویج اینڈ ادر تھنگس. یہ ابھی ابیلٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. پلاننگ یا جو ایک ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا آگے کا سوچنا, وہ نہیں سوچ سکتے. وہ صرف دے آر جسٹ لیونگ ان دا پریزنٹ. وہ ایک فیوچر کی بہت لمبی سوچ نہیں رکھ سکتے. اب یہ ساری چیزوں کی جو نقصان ہوتا ہے یا جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ان کو ایک زبردستی فارمل اسکول کی ڈیسک پر بینچ پہ بستہ کھولیں, کتاب کاپی ہوم ورک کلاس ورک, اس میں اس ٹیسٹ ایون اس میں اس قدر وہ ان کو پریشرائز کر دیتے ہیں کہ وہ کیپیسٹی جو ان کے مائنڈ کی لرننگ ابیلٹی ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہوتی. دا ریزلٹ از کہ بچوں میں جو ہے وہ ایک ایموشنل جیسے وہ کہتے ہیں ویکیوم رہ جاتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو پاتی. رٹا وہ مار لیں گے, نمبر بھی لے لیں گے, شاید گریڈ بھی لے لیں گے, لیکن اگر ایک سیلف کانفیڈنٹ انیشیٹو کے ساتھ اور ایموشنلی ریگولیٹڈ پرسنالٹی ایڈلٹ کی وہ نہیں ڈیولپ ہو پاتی. کہ 5 یا منیمم 5 سال اور پریفریبلی 6 سال سے پہلے فارمل اسکولنگ جس میں کاپی کتاب ہوم ورک اور وہ بستہ شامل ہو, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. بچوں کو 3 4 5 سال کی ایج تک صرف اسکول ہونا چاہیے جس میں وہ کھیل سکتے ہوں اور کھلونوں سے کھیل سکتے ہوں. اس میں تعلیم کی بات نہیں ہونی چاہیے.